مرنے سے پہلے اے انسان کر لے اس پہ غور، تیرا خدا نہ کوئی اور ہے اور نہ میرا خدا کوئی اور، بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، نظریہ پاکستان کا قتل، دہشت گردی اور فتنہ۔ اس سے پہلے کوئی بات کروں، یہ ویڈیو چیک کر لیں پلیز۔ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ سچائی کی طاقت ہے۔ میں اب بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو 6 مہینے سے پریشر میں ہے، اس پریشر سے انہوں نے اب نہیں نکلنا۔ یہ بھول جائے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہ اب پاکستانی کے دل میں ان کے لیے کوئی نرم گوشہ آئے، تا وقت کہ یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے سارے جو ہے نا کور کمانڈرز عہد دیں کہ ہماری آنے والی نسلوں میں سے بھی کوئی پولیٹکس میں دخل نہیں دے گا، شاید کوئی پاکستانی عوام کو یقین آئے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ریل ٹائم بتا رہا ہوں، کے پی تو پہلے ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، بلوچستان بھی نکلا تھا، سندھ بھی نکلا تھا بھٹو کی پھانسی کے بعد، ایک پنجاب بچا تھا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، آدھا پنجاب ویسے ہی فارغ ہو گیا تھا ان سے، اور جو اب عمران خان صاحب کے ساتھ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد تو آپ ایک رتی بھی کہتے ہیں نا حمایت کی پنجاب میں، کے پی میں، جناب لوگ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے گالیاں نکال رہے ہیں، سرعام نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وی لاگز بنا رہے ہیں، اور یہ بھی بھول جائیں کہ آئی ایس پی آر کی کوئی مہم کامیاب ہوگی، بٹ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے وہ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، 55,000 کامنٹس ہوئے ہیں نیچے، شو صرف 55 کیے ہیں انہوں نے، سارے ان کے خلاف ہیں، یہ حالت ہے ان کی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا عمران خان نے سوشل میڈیا پہ بندے بھرتی کیے ہیں، یہ اب اس چکر سے بھی آپ لوگ باہر نکلیں۔ بندے کتنے بھرتی کر لیے ہوں گے؟ 1000 2000 10,000 20,000، یار لاکھوں لوگ کمنٹس نیچے کرتے ہیں، وہ سارے بھرتی کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، عوام میں ریونج ہے، سیدھی سی بات ہے۔ وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں، میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں، بہت سخت دہشت گردی۔ دیکھیں نا دہشت گردی کیا ہے، آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے، یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں، میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں، یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف، اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں، یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا۔ ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے، لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں، یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں۔ انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کیا ہے نا، میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے، اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں، میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے، کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا، ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے، مستقبل اس کا کیا ہونا ہے۔ یہ جو نفرت ہے نا، اس لیول پہ نفرت نہیں چاہتا، تو میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے۔ ہاں بالکل، نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے۔ یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے۔ کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو، ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو، میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں، لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے، اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا۔ یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں، اپنا مستقبل برباد کریں گے، اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا۔ ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے، وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا، اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے۔ اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو۔ جیل میں گئے، میری کبھی ملاقات بھی، میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں، جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں، اور اپنی نوجوان نسل کو، اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں، اور بھی ٹکڑے ہوں گے۔ انجینئر محمد مرزا کو تو آپ جانتے ہوں گے، اس نے پاکستان میں کافی پاپولیرٹی حاصل کی ہے، کافی کنٹروورشل باتیں وغیرہ کر کے دوسرے جو سیکٹ کے لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک کر کے۔ صحیح ہے یا غلط ہے اس کے بارے میں فیصلہ میں کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اس کو لائک بھی کر سکتے ہیں، اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں یہاں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کی ساری باتیں ڈس لائک کرتا ہوں، لیکن بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح پاکستان میں ہمارے سامنے ڈفرینٹ قسم کے کریکٹر جو ہوتے ہیں ان کو لانچ کیا جاتا ہے، وہ آ کے آپ کو ڈفرینٹ قسم کی اپنا سودا بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نیا بندہ لانچ ہو رہا ہوتا ہے، ایک سمال لیول کے اوپر بھی اور بڑے لیول کے اوپر بھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں کتنے زیادہ کہتے ہیں مولوی وغیرہ ہیں، کتنے حضرات ہیں جو آپ کو آ کے ڈفرینٹ قسم کے قصے کہانی سنا رہے ہوتے ہیں، اور پاکستانی قوم کو ایک ایسا کنفیوز کر دیا کہ ہماری کوئی صحیح ڈائریکشن رہ ہی نہیں گئی۔ میں زیادہ تمہید بات نہیں کوشش نہیں کروں گا، آپ دیکھیں کہ انجینئر محمد مرزا کا بھی کنٹروورشل قسم کا بیان آیا، پہلے بھی آتے رہتے ہیں اس کے،
دوسرے علماء کرام کے بارے میں اور لحاظ سے، اس کے لحاظ سے دیکھا جائے، میں پھر کہوں گا کہ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے، میں ایک عام سا انسان ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کے اندر کنٹرڈکشن آتی ہے نا، جس کو کہتے ہیں منافقت وغیرہ ہوتی ہے، آپ کی کلیئرٹی نہیں ہوتی، آپ اپنا سٹینڈ چینج کر رہے ہوتے ہیں، سٹینڈ چینج کرنا بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہوتا ہے وہ لرن کرتا چیزیں سے آتی ہیں، آپ تنقید بھی کرتے ہیں اور آپ کسی چیز کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، اس پہ بات نہیں ہوتی، لیکن ہوتا ہے کہ آپ جب صحیح لائن لیتے ہیں، آپ اپنی صحیح چیزوں کو اپنے پریزنٹ نہیں کرتے جب آپ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے اس نے ابھی ریسنٹلی عمران خان کے بارے میں باتیں کی ہیں، میں ایک اور کلیئرٹی آپ کو دے دوں گا تھوڑی سی، کہ عمران خان کے خلاف ہی میری ویڈیو موجود ہے، آپ جا کے میرے یوٹیوب کو چینل پہ چیک کر سکتے ہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب عمران خان وزیر اعظم میں تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو مذہب کا جو بے دریغ استعمال کر رہا ہے، کل کو یہ چیزیں اس کے سامنے آئیں گی اور عمران خان دوبارہ کبھی پاکستان کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا اس بارے، لیکن اس کے بعد جا کے میں نے اس بارے میں بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں پیش کیا، میں نے کہا کہ جب فروری 8 2024 یا 8 فروری 2024 کے جب الیکشن ہوئے تھے، عوام نے اس کو ووٹ دیا، تو ایسے جمہوریت کے لحاظ سے، ایسے انسانیت کے لحاظ سے آپ کوئی بھی چیز اس کے پیمانہ رکھ سکتے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کے عوام کے ووٹ کا احترام کیا جائے، اس کو سمجھ آتے ہوئے عمران خان کو وہاں پہ زیادہ بنانا چاہیے تھا، اور عوام چاہتی ہے ٹھیک ہے، میں نے جو باتیں کہی، میں نے کوئی باتیں کو لاسٹ ورڈ آف گاڈ تو نہیں ہے، تو میں نے اس کو ری ٹریک کیا، میں نے اس کو اپنے آپ کو کریکٹ کیا، کریکٹ کرنے سے مراد ہے کہ اس مطابق کے عوام کو کا احترام کرتے ہوئے تو عمران خان کو دوبارہ زیادہ بننا چاہیے تھا، اور کئی چیزیں عمران خان نے کہی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہی ہیں، غلط بھی ہیں ٹھیک بھی ہیں، لیکن آپ نے اوور آل ایک پیمانے کا دیکھنا ہوتا ہے۔ اب اس نے کئی باتیں کہی ہیں، اب اس نے پہلے آپ نے جیسے میں آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، اس میں باتیں کہیں جس طرح کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سارے جو کورٹ کمانڈر ہیں سارے ہیں، اگر خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کر بات کریں تو شاید پھر جا کے عوام ان کی باتوں کا اعتبار وغیرہ کر لے، اس طرح کی باتیں وغیرہ اس نے کہی ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ پی کے پہلے نکل گیا ہوا ہے، پھر اس نے بلوچستان کے بارے میں بات کہی ہے، پھر اس نے سندھ کے بارے میں بات کی جس طرح بھٹو کو مارا گیا اس وقت، اس کے بعد اس نے اور کہتا ہے پنجاب میں اس نے کہا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا، پھر عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس نے اس بارے میں خود بات کی ہے کس طرح عوام کے اندر نفرت ہے، ایک ریونج ہے، یعنی بدلے کی ایک آگ ہے، کوئی پاکستانی جب کا میں نے ہوش سنبھالا ہے، میرے ماں باپ نے، ان سے پہلے ہمیں ایک ہی طرح کے معاملہ سے گزر رہے ہیں، یعنی اسی طرح کا معاملہ دوبارہ ریپیٹ ہوتے جا رہے ہیں، ہماری اپنی آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ جوان ہونے کو آئی ہوئی ہیں، ایک المیہ ہے ہمارے لیے، آج میں ہوں کل میں نہیں ہوں گا، تو کل کو کوئی اور بندہ بیٹھ کے آج سے اس طرح کے معاملات رہے وہ ایسی باتیں کر رہا ہوگا، تو ہم نے کسی نہ کسی طور پہ اٹھ کے اس کو اینڈ لگانا ہے کہ نہیں لگانا، یہ بات ہے۔ تو دوسری طرح یہ بات کر رہا ہے کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ فوج کا جو نظریہ پاکستان اس کا قتل کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، تو اس کو چیزوں میں اپنا ایک چھوٹا سا ایک ناقص رائے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات سب سے پہلے یہ ہے کہ میرے سب سے پہلے بات کروں گی، اگر عمران خان نے نظریہ پاکستان کا قتل کیا تو کیا نظریہ پاکستان کا قتل 1971 میں نہیں ہو گیا تھا جب پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا جا کے؟ کیا کسی بندے نے اس وقت بھی آپ جو اخبارات ہیں آپ اٹھا کر دیکھ رہے یا خان وغیرہ کا جو بیان آ رہے تھے وہ یہی آ رہے تھے، جو اس وقت جنرل رہا تھا کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے، ان کی اپنے رہن سہن کا جو سٹائل تھا، جو کچھ اس کو جو فوج کے سربراہ تھے وہ کس طرح کا تھا، اور پاکستان کا جو سرنڈر اس وقت کیے تھے جب وہ اوور 90,000 آرمی کے جو لوگ وہاں پہ آتے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا سرنڈر آیا تھا، یعنی جو ہتھیار پھینکتے ہیں، سرنڈر اسی کہتے ہیں جب ہتھیار پھینکتے ہیں، وہ سب سے بڑا آیا تھا۔ کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے، اس کے اوپر آ کے کسی بھی آرمی جنرل نے، کسی نے وہ تحقیقات بھی محمود الرحمان کویشن جو تھا اس کو بھی صحیح طرح وہ آپ کے سامنے نہیں لے کے آئے گا، کسی نے بھی آ کے معافی مانگی اس کے اوپر آ کے۔ اس سے پہلے معاشرہ لگا جو ایوب خان نے لگایا، اس وقت قائد اعظم کی جو کہتے ہیں بہن آتی فاطمہ جناح، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کے ساتھ جو بد سلوکی ہوئی، ان کو جس طرح بدنام کیا گیا، کیا اس کے اوپر آگے کسی بندے نے معافی مانگی؟ تو اس سے پہلے چلے جائیں، پھر اس کے آگے آتے جائیں، پھر جو ضیاء الحق نے لگایا، مارشل لگایا آ کے، مارشل لگایا، اور اس وقت کا جو الیکٹڈ پرائم منسٹر آیا تھا اس کو بعد میں پھانسی دی گئی، جس کے بارے میں اس نے خود کہا ہے کہ اس وقت سندھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ کیا اس کے بعد پھر جا کے اسلام کے نام کے اوپر اس نے ریفرینڈم کرایا ضیاء الحق نے آ کے، پھر کہتے ہیں جو کچھ اس نے کیا، پھر جو جنگ میں حصہ لیا طالبان کے ساتھ، وہاں پہ جا کے پاکستان میں جو اسلحہ وغیرہ آیا، ڈرگ وغیرہ آئی، کتنا کچھ ہوا، پاکستان کا یہ اسلام کی جنگ ہے، بعد میں وہی جنرل جو تھے ان کے سب کے پیسے جو تھے سوئس بینک میں نکلے، اس کا ضیاء الحق کا اپنا خاندان، اپنا بیٹا جو تھا وہ کتنا امیر وغیرہ ہوا۔ امیر ہونے مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ منافقت مذہب کا نام استعمال کرنے کا امیر ہونے میں بڑا مسئلہ، یہ جرم ہے۔ اس بات کے اوپر کیا کس نے معافی مانگی آ کے؟ کیا نظریہ پاکستان کا قتل اس وقت نہیں ہوا تھا جا کے؟ کیا 1971 میں نظریہ پاکستان کا قتل نہیں ہوا؟ کیا 1977 میں جب مارشل لگایا کیا اس وقت قتل نہیں ہوا؟ کیا ایوب خان نے نظریہ پاکستان کا قتل نہیں کیا؟ اس کے بعد پھر جا کے کتنی حکومتیں آئی، حکومتیں گئی، پھر جو اس کے بعد کہتے ہیں کتنے معاملات اس کے اندر ہوئے،
پھر جو کہتے ہیں اس کے بعد جب دوبارہ پھر کہتے ہیں جب بینظیر حکومت آئی، بینظیر حکومت کو گرایا گیا، پھر حمید گل جو آیا تھا وہ خود مان چکا ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے پیسے دیے تھے جا کے نواز شریف وغیرہ کو، اس وقت جو آئی جی آئی ہے تھی ان کو دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے، وہ خود اس چیز کو مان چکا ہے۔ جب فوج کا جو سٹنگ آیا تھا اس وقت آئی ایس آئی کا، وہ خود اس بات میں بعد میں مان چکا ہوا۔ کیا وہ نظریہ پسند قتل نہیں تھا؟ کیا اس نے اس بات میں اس ڈیٹ انسان نے معافی مانگی تھی آ کے اس بات کے اوپر؟ بالکل نہیں مانگی۔ اس کے بعد میں یہاں پہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ نواز شریف ٹھیک ہے یا بینظیر ٹھیک ہے یا عمران خان ٹھیک ہے، لیکن بات اصول کی ہے۔ اس کے بعد کتنی حکومتیں آتی گئیں جاتی گئیں، پھر کارگل کا واقعہ پیش آیا جس میں پاکستان تک کتنی ہوئی، کتنی کہتے ہیں افسوس کا مقام وہاں پہ ہوا، کتنے فوجی ہماری وہاں لاشیں ہیں، اور آج تک بھی مائیں بہنیں بیٹیاں وغیرہ جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں جن سے وعدہ کیا گیا، اور دوبارہ ان کے فوجی لاشوں ان کے حوالے نہیں کیا گیا۔ آپ چیک کر لیں آن لائن جا کے، کافی زیادہ اس کے بارے ویڈیو موجود ہے، میں نے بھی اس کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں۔ پھر نہ صرف یہ ہوا، اس کے بعد پھر جا کے مشرف نے ماشاءاللہ بھی لگایا۔ کیا نظریہ پاکستان قتل نہیں ہوا؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جمہوریت کے خلاف، آئین کے خلاف، کیا یہ ایسی بات نہیں ہے جو ضیاء الحق نے دہشت گردی نہیں کی تھی؟ اس کے بعد مشرف نے آ کے یہ اپنی طرف بڑی اسلامی فوج بنی ہوئی ہے، جا کے ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ فنی خانی دکھانے کی بات نہیں ہوتی، میں پریکٹیکل بندہ ہوں، آپ جا کے میری ویڈیو وغیرہ چیک کر سکتے ہیں۔ مشرف کے دور کے جو کچھ وہاں پہ ہوا، پاکستان کو بہترین موقع تھا اگر وہ کچھ کرنا چاہتا تھا، وہ تو ایسا بنا ہوا تھا مطلق عنان، آج اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جو کچھ ہوا آ کے، جس طرح اس نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ فوج کا بغل بچا تھا، بھی کون فوج کے بغیر آیا ہوا؟ میں اس بات کو صحیح بات ہے یہ والی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں اس ادروائز آپ پینیٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں دیکھا جائے تو، جو جیسا بھی ہوا۔ لیکن کئی چیزوں میں آپ دیکھا جائے کہ وہ بعد میں جتنے وزیر اعظم جن پہ الزام لگایا کہ یہ پاکستان کی بقا کے خلاف ہیں، پھر نواز شریف کو الزام لگایا گیا، پھر اسی کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا گیا، اتنا ان کے پاس سنگین الزام لگائے گئے غداری کے، یہ وہ، جب جو کچھ بھی لگائے گئے، بینظیر کے خلاف سنگین الزام لگائے گئے جب ان کو سوٹ کیا۔ پھر زرداری کے خلاف کیا کچھ ہوا؟ کیا زرداری آج وہی زرداری ہے جس کو ہماری ساری جو فوج کو سلوٹ پیش کر رہی ہے؟ کیا وہ زرداری اس وقت کیا محبے جب پہلے اس پہ الزام لگائے گئے، جب کہتے ہیں جس طرح کے الزام پاکستان کے توڑنے کے الزام جو کچھ بھی لگائے گئے، پھر کرپشن کے اتنے بڑے بڑے الزام لگائے گئے، یعنی سب کچھ بلا کے جو کچھ آج اسی کو دوبارہ صدر بننے کا موقع دیا گیا دوسری مرتبہ پاکستان کا۔ یعنی بینظیر خود بھی اٹھ کے آئیے نا، اس کو یقین نہ آئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ صرف انہی کی وجہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کو دوبارہ جب لے کے آیا گیا، میں عمران نے اس بارے میں بات کر چکا، میں نے کہا تھا عمران خان کو مذہب کا ایسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، سب سے بڑی اس کو چاہیے تھا ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، لوگوں کو آگے شعور پیدا کرتا ہے، آگے بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے تو معاملات اپنے آپ ٹھیک ہونے تھے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، پھر باجوہ صاحب نے جو کچھ کیا، باجوہ صاحب کہیں سارے کا سارا قصور عمران خان کا دیکھا جائے تو، پھر وہی تھا اس وقت جو فیاض حمید تھا جا کے جو افغانستان کا معاملہ ہوا، جب امریکہ چھوڑ کے چلا گیا، جس کو کہا یہ بڑی بڑی فتح ہوگی، بھائی وہ چلے گئے، فتح کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ فتح اس چیز کی کہ اسی جہاز سے جس جب امریکن جا رہے تھے سارے افغانی لمک کے امریکہ مطلب جانا چاہتے تھے، یعنی جس سے آپ نے جس کو آپ نے شکست دیا وہ انہی کے ملک میں جانا چاہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ بس وہی باتیں حمید گل نے وہاں پہ جب گیا تھا، کیا وہ کہتے نظریہ پسند قتل نہیں ہے؟ کیا دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے سارا کچھ جا کے؟ اس کے بعد پھر جو کچھ عمران خان کی حکومت کو جو اتارا گیا، جو کچھ معاملات ہوئے اس کے بعد آ کے پھر اس وقت ہماری جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر یہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے پچھلی والی اسٹیبلشمنٹ نے جو 5th جنریشن نام کے اوپر عوام کی جو ذہن سازی کی ہے، کیا اس کا جو کہتے ہیں جواب دہ کون ہوگا جا کے؟ کیا باجوہ صاحب ساری اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، کیا ان کا کوئی قصور نہیں ہے؟ آ کے سارا قصور پولیٹیشین کا ہوتا ہے، بشک نواز شریف ہو، بینظیر ہو، عمران خان ہو، اور اس وقت جو سب کچھ ہو رہا ہے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا، جو ہمارے چیف آف دی آرمی صاحب ہر جگہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں جا کے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا جو کہتے ہیں قرآن میں فتح ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، بھائی لہٰذا کشمیر آزاد کراؤ، جس کا جو کام نہیں ہے وہ کام کر رہا ہے۔ کیا یہ نظریہ پسند قتل نہیں ہے؟ کیا یہ فتنہ نہیں ہے؟ کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے آئین کے خلاف؟ اور اوور آل کتنے دہشت گردی کے واقعات پیش آئے؟ یہ سب سے بڑی بات میں بار بار کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہوں، کتنے زیادہ دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں پاکستان میں۔ اے پی ایس کا واقعہ مان لیجیے، جس میں کتنے بچے مرے تھے، وہاں یہ کتنی بڑی سیکیورٹی لیپس ہے، سیکیورٹی کا کتنی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں، کتنا بڑا ڈینجرس طریقے سے، اور آپ کہتے ہیں بالکل ایک ناکامی ہے بہت بڑی دنیا کی تاریخ میں، کتنے بچے مرے تھے وہاں پہ آ کے، اور وہی جو اس وقت جو انچارج ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا جا کے، کوئی یاشی مار ہے جا کے، آپ دیکھا جائے تو کسی کو سزا ہوئی، کسی پڑھا جا کے اس اے پی ایس کے واقعے میں، کیا اس وقت کیا وہ دہشت گردی کا معاملہ، کیا وہ دہشت گردی نہیں ہوئی؟ کیا وہ فتنہ نہیں ہوا؟ کیا نظریہ پاکستان قتل اس وقت نہیں ہوا تھا جا کے؟ کسی نے دیکھا جائے، میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کتنے یہاں دہشت گردی کے واقع آپ یہ خود مان چکا، بلوچستان نکل گیا، واجب کے پی کے نکل گیا، سندھ نکل گیا، اور پنجاب پہلے نکل گیا۔ جب اس نکل گیا، اس کا مطلب ہے کس کی وجہ نکلا؟ ہماری ان اسٹیبلشمنٹ کی وجہ نکلا نا۔ دیکھیں غلطی سے انسان ہی مرتا ہے، غلطی پر قائم رہنے سے بڑھتا ہوتا ہے۔ یہ معاملات نہیں ہے باقی دنیا کے سارے معاملات، مطلب انڈیا زبردست ہے، یہ باقی ساری دنیا زبردست ہے، ساری دنیا کے مسئلے پاکستان کے اندر نہیں۔
بات یہ نہیں ہے، بات ہوتی ہے کہ جب انسان ایک چیز بار بار کر رہے ہوتے ہیں، اس میں جب غلطی کر رہے ہوتے ہیں، غلطی کو ماننے تو بھی نا، ساری غلطیاں ہم باقی لوگوں نے ماننی ہوتی ہیں۔ عمران خان نے کیا کیا، میں اکثر کہتا ہوں کہ عمران خان نے پہلے نظام تو پہلے ننگا ہے ہی تھا، اس نے نظام کو ننگا جو آگے پردہ پڑا ہوتا ہے، ننگے صاحب آپس میں جو ننگے ہوئے ہوئے تھے، اس نے وہ پردہ بھی ہٹا دیا تاکہ عوام بھی دیکھ لیں کہ کیا کون کس طرح کا ہے۔ یہ عمران خان نے کیا آ کے، اس نے عوام کو آگے بڑھ کے آ کے یہ ہٹلر کی مثالیں دے رہا ہوتا جی، اس نے اس وقت یہ بالکل یہ غلط بات ہے۔ جو ہٹلر کا چکر ہے وہاں پہ اس نے ٹارگٹ آپریشن کیا تھا، ہٹلر کے جو بارے بات جو اس نے ٹارگٹ آپریشن کیا تھا ایک خاص سیکٹر کے خلاف جا کے، اس نے اس نے یہ کام کیے تھے۔ یہاں پہ ٹارگٹ نہیں ہے، یہاں پہ چکر یہ ہے، یہاں پہ جو اس کو جن کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کیا گیا تھا وہ ایک مائنورٹی میں آئے تھے، اقلیت میں تھا، جس کے خلاف انہوں نے ایک نفرت بنا کر اپنے آپ کو آگے لے کے آیا تھا۔ یہاں پہ جو عمران خان جن کے خلاف کھڑا ہے وہ طاقت میں ہے، وہ مائنورٹی میں نہیں ہے جا کے، وہ طاقت اور اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کر رہا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ساری کی ساری فوج اس طرح کی ہے، فوج کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، اب میں یہاں ڈر کے سلوٹ پیش نہیں کر رہا، میں عزت سے سلوٹ پیش کر رہا ہوں۔ میں یہ مسئلہ یہ کہ جو طاقتور ہزاروں پر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے آ کے۔ تو عمران خان نے کیا کیا، جو کہتے ہیں ہمیں سب ننگے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں ساری اپنی غلطیاں، عمران خان نے کیا وہ پردہ ہٹا دیا تاکہ عوام بھی دیکھ لیں کہ جو ان کے بارے میں جو ایک تخیلات کے اندر جو باتیں آئی تھی نا ساری، وہ یہ چکر تھا۔ تو یہ چکر اس نے عمران خان نے کیا اور دیکھیں یہ کہتے ہیں عمران خان جیل میں ایک دن نہیں گزار سکتا آ کے، ہمارے سارے صحافی باتیں کرتے کیا کچھ کر رہے ہوتے تھے، آج عمران خان بیٹھا نہیں بیٹھا، اب باقی سارے نواز شریف وغیرہ چیک کر لیں، باقی چیک کر لیں، جا کے ایگزائل میں گئے ہوئے تھے، جا کے دو دن جس دن جیل میں جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں سارے، اکثر جتنے جو بھی سیاستدان چیک کر لیں آپ جا کے۔ اب اس میں دوسرا المیہ کیا صرف سیاستدان جیل میں جائیں گے، باقی کیوں نہیں جیل میں جاتا؟ آج تک وہی بتا چاہوں کتنے نے آئین توڑا، کیا آئین توڑنا غداری نہیں ہے؟ کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ آج باتیں کر رہی ہے کسی بندے کو آج تک آئین توڑنے کے پر کوئی سزا ہوئی ہے؟ بالکل سزا نہیں ہوئی آ کے، اور اسی وجہ سے سب سے بڑی بات ہے یہ بات کہہ رہا ہے عمران خان لوگوں کی ذہن سازی کی ہے، لوگوں کو نظریہ پاکستان کا قتل کر رہا، لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں۔ اور بھائی اگر آپ چوری چکاری اگر آپ کا، میں وہ ایک آسان بات کرتا ہوں، فرض کر لیں فوج کا اپنا باپ ہی سمجھ لیتے ہیں، اگر آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ کا گھر کے اندر آپ کا جو کہتے ہیں جو معاملات ہیں، لیکن آپ کا جو باپ جو ہے جو آپ وہ باہر جا کر اس پہ چوریاں چکاری کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، جو نمبر کر رہا ہے، آپ کا لوگ دروازہ کھڑکاتے ہیں آ کے، آپ کو شکایت لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ باقی نے ہماری زیادتی کی ہے، آ کے میرا پیوگ ہے جو مرضی کر سکتا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی اخلاقی قانون، کوئی مذہبی ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ اور یہی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو سب کچھ ساتھ خون معاف ہے، عام عوام جو ہے سیاستدان جو بھی ہے اس کے اندر بات کر لیں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو جو پکڑو ان کو پکڑ کے اندر کر دو۔ اور یہ سب بڑا بات ہے عمران خان نے آگے، میں یہاں پہ جسٹیفیکیشن میں نہیں بیٹھا ہوا کہ عمران خان نے جو کیا زبردست ہے، یہ کمال کا، عمران خان زبردست انسان ہے، پھر اس سے کہ عمران خان کے ماضی کا نہیں پتا، نہ عمران خان کے مستقبل کا پتا، کتنی بے شرمی کا مقام ہے اور کتنے منافقت کا مقام ہے۔ عمران کے ماضی کا پتا ہے، اس کے حال کا پتا ہے، مستقبل کی انسان کا ماضی جو ہوتا ہے اس کے مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے، اگر انسان اس کو سیکھ بھی سکتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن ہماری فوج کی ان کے ماضی کا نہیں پتا، ان کا تو ماضی شروع سے آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے، کتنے آپ کے سامنے واقعات کوٹ کیے ہیں، ان قطر کا واقعہ، پھر مارشل لگے، پھر جہاں دہشت گردی آئی جا کے، پھر اسلام کے نام پہ ریفرینڈم ہوئے، کتنا ماضی بڑا تابڑا کا ماضی ہے آپ کے سامنے ہے۔ آج تک انہوں نے آج تک حاصل کیا کچھ بھی نہیں، اس ماضی سے انہوں نے کیا سبق حاصل کیا؟ آج تک جا کے کوئی سبق حاصل نہیں کیا انہوں نے جا کے، دیکھا جائے تو پھر کیا ان کے ماضی کا پتا، پھر ان کے حال کا پتا، آج حال بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جا کے۔ جو کہتے ہیں ہمارے سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے، سارا سیاست میں آ کے بڑے بڑے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں آ کے بھائی دنیا کا کون سا چیف آف دی آرمی اسٹاف ہے، چاہے کوئی انڈیا کا ہو، چاہے اسرائیل کا ہو، دنیا کسی ملک کا کیوں نہ ہو، ہمارے ویسٹ کا ہو، جو مغرب کا ہے، کوئی ہے کہ آ کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں آ کے اسلام کے نام کے اوپر جی، کہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہم اس کو یہ مطلب آپ کون ہوتے ہیں جا کے؟ وہ جا کے آپ کسی فنکشن میں جا کے آپ کے جس طرح ابھی وہ کہتے ہیں فیسٹیول ہو رہا ہے جا کے، اس میں جا کے آپ افتتاح کر رہے ہیں، کون ایسے کرتا ہوتا ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے کوئی؟ اب یہ بات ہے آپ کہہ رہے ہیں، پھر کہتا ہے یہ میرے دو بھائی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی تمہارے دو بھائی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے، تم بڑے اسلام کے نمبردار بنتے ہو، یہ بات دوسروں کو باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ میں نے کہا ہر بندہ، میں نے پہلے کہا تھا پاکستان کے اندر نا مذہبی نشائی قوم ہے، اور جس طرح ایک نشائی ہوتا ہے نا اس کو ملتی ہے، کہتے ہیں اس کو نشہ چاہیے ہوتا ہے، اس قوم کو مذہب کے اس قسم کے منافقت والے، وہ بھی صحیح مطلب نہیں، جو منافقت مذہب کے نشے میں لگا دیا گیا وہ سارے نشئی جہاز بن گئے ہوئے ہیں، ان کو پوریاں دینے والے اتنے زیادہ موجود ہے، وہ طارق جمیل جیسے طارق مسعود، وہ کہتے ہیں وہ شوف والے جو ہیں، وہ تقی عثمانی، ہر بندہ انہوں نے اس کے مطابق اپنے علاقے کے مطابق وہاں پہ اپنے اس قسم کے یہ بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو پوریاں فراہم کر رہے ہیں، اور نشہ کون دے رہا ہے؟ جو اوپر بیٹھے اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا فیڈ کر رہی ہیں، یہ سارا چکر ہو گیا ہے، یہ ایسی مذہبی نشائی قوم بن گئی ہے، اسی طرح کا نشائی یہ بنا دیا ہوا یہاں کے، یہ اسی طرح کا یہ پوری دینے والا، انہوں نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا، انہوں نے کہا کوئی تھوڑا سیکٹر رہ کے تھوڑا سا ان کو نشے میں تھوڑا سا اور بھی مکس کر کے دو ذرا، تو انہوں نے یہ جو نا انجینئر محمد مرزا صاحب جو ہیں یہ ڈال دی، یہ آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں، کتابوں کا خدا کوئی اور ہے اور بابوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مرنے سے پہلے انسان کر لے اس بات پہ غور، تیرا خدا نہ کوئی اور ہے اور نہ میرا خدا کوئی اور، سب کا خدا ایک ہے، بے شک وہ بابے ہوں
اور ہم ہوں, ہمارے کتابوں والے ہوں, کوئی بھی ہو, چاہے کوئی ہندو ہو, مسیحی ہو, یہودی ہو, بدھسٹ ہو, اور جو خدا کو نہیں مانتے وہی, اور سکھ ہو, کوئی بھی ہو, سب کا خدا ایک ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کا لوگوں کو بتانا چاہیے, پھر لوگوں کو بتانا چاہیے اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. پھر میں ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جتنے مرضی یہ ہوتی ہے سارے موقعے ہیں, یہ پراکسیز ہیں جہاں بیٹھ کے آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آ کے یہ خود ہر دوسرے بندوں کو انٹرویو دے رہا ہوتا ہے, جا کے چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرس کو جا کے انٹرویو دے رہا ہوتا ہے, بعد میں کہتا ہے یہ میرے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی جب یہی مسئلہ ہے, آپ نے ایسی خود ہی باتیں کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر جو معاملات ہو گئے ہوئے ہیں. دیکھیں اگر ایسے, جب آپ ایک چھوٹا سا میں ایک ٹیسٹ کیس رکھتا ہوں آپ کے آگے, جس پہ آپ کو میری بات کا کنکلوژن ہوگی, وہ یہ ہے کہ جب کا یہ بندہ لانچ ہوا, یہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, آ کے دوسروں کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے, جا کے کرے وہ اس کا پرسنل میٹر جو مرضی کر سکتا ہے, کہ میں کہنے والا کون ہوتا ہوں. کیا پاکستان اس سے بہتری آئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک؟ کیا پاکستان بدتر ہوا؟ فیصلہ خود کریں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. پاکستان برا ہی ہوا ہے اس کے زیادہ. کیا ہر روز کوئی نہ کوئی نواں مولوی لانچ ہوا ہوتا ہے؟ پہلے ایسا بھی نہیں تھا. اب جب کا یہ بھی آیا, اس کے بعد کا حالات بھی چیک کر لیں آپ جا کے. ہر روز کوئی نیا مولوی لانچ ہوا ہوتا ہے, کوئی چھوٹا پیر کو بڑا پیر, وہ آ کے ایسے قصے کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں جا کے, جس کو انتہا کوئی نہیں آ کے. اس کے ساتھ کیا پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی بڑی ہے, کم ہوئی ہے جب کا یہ اس نے کام شروع کیا. آپ خود زیادہ کر لیں, بلکہ بڑی ہے, بہت آگے تک چلی گئی ہے. پھر جو اسلام مذہب کے نام کے اوپر جہاں جو جلاؤ گڑا ہوتا ہے, ایک عاشق رسول کو دوسرے عاشق رسول سے خطرہ ہے, پھر مسیحیوں کے چرچوں کے اوپر جو ہوتا ہے, پھر ہندو بچے کو مسلمان کیا جاتا ہے, کتنا کچھ ہوتا ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا اس کا قصور, اب یہ نہیں کہنا یہ آیا قصور ہے, میں نہیں, میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا مرضی آپ یہ جو کیا اس سے پہلے کے حالات چیک کریں, جب سے یہ مشہور ہوا یا لانچ ہوا ہے, اس سے پہلے یا بعد میں کیا پاکستان کا بہتری آئی ہے؟ بالکل بہتری, مگر حالات بدتر ہوئے ہیں. یہ میں بات ٹیسٹ کیس کی یہ ہے کہ کبھی بھی اس طرح کی باتیں کرنے سے, یہ کام کرنے سے کبھی حالات چینج نہیں ہوتے تھے. حالات اس وقت چینج ہوتے ہیں جب اوپر بیٹھے طاقتور حضرات جو ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں. دنیا کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں, کبھی بھی ایسے حالات چینج نہیں ہوتے. کبھی قومیں جو ڈائریکشن جو ہوتی ہے کبھی چینج نہیں ہوتی جب تک اوپر بیٹھے جو طاقتور حضرات ہوتے ہیں, جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ فیصلہ نہیں کر لیتے. وہ کہتے ہیں بھائی آج فیصلہ کر لیا, آج ہم نے ایسے چینج کرنا ہے, اور اسی طرح حالات چینج ہوتے ہیں. دنیا کی تاریخ جو ہوتی ہے ایسے بدلتی ہوتی ہے. دنیا کی تاریخ ایسے نہیں بدلتی بیٹھ کے آپ بابا کا خدا ہو رہا ہے, کتابوں کا خدا ہو رہا ہے, کوئی ہے ایسے کر کے سمجھتے دو, ہم نے اپنے آپ کو بڑے فنی ہاتھ سمجھ کے باتیں کر رہی ہے. منافق ہے, یہ بے شرم انسان ہے, وہ بیٹھ کے بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے, جا کے ایسے اور جو اپنی ہی باتوں کی کنٹراڈکشن کر رہا ہوتا ہے. یا تو نا کہ بات کو ان باتوں کو ساتھ ساتھ جو اپنی پہلے باتیں کہی ہیں پھر اس کے بارے میں بات کرو آ کے. جی میں کہنا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح بندے لانچ کیے, ان پہ کوئی چینج نہیں آ سکتی. اگر چینجنگ عمران خان کو یہ داد دینی پڑے گی کہ اس نے ایک ثابت کیا کہ جیل کیسے کاٹتے ہیں, وہ جیل میں بیٹھ کے ان پہ سب پہ آیا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں زیادہ ویڈیو موجود ہے کہ پاکستان میں ہیرو کی کمی ہے. اب میں پہلے کہا تھا کہ پاکستان المیہ ہے کہ پاکستان آج تک ایک ہیرو پیدا کر سکا ہے. آپ باقی ساری ہماری سیاسی جماعتیں چیک کر لیں, باقی سارے ہمارے پولیٹیشین سارے چیک کر لیں, ہمارے حافظ چیک کر لیں, کوئی بھی چیک کر لیں, نہ ان کی پرسنالٹیز ہیں, نہ ان کو پتہ کیا کھاتے ہیں, بڑی بڑی توندیں نکلی ہوئی ہیں, نہ بات کرنے کا اسٹائل ہے, کوئی پتہ نہیں ان کو ہے. صاحب آپ چیک کر سکتے ہیں. اس عمران خان نے آ کے ان کو بتایا کہ اصل بات کیا ہوتی ہے, وہ دنیا میں اس کی عزت ہے. اس لیے آج جو دادیاں نانیاں وہ بھی, ان کی بہویں بھی, ان کی بیٹیاں کیوں عمران خان کو پسند کرتی ہیں کہ بھائیان اس نے ایک اپنے کو پریزنٹیبل ہے. ایک صرف پریزنٹیشن بات نہیں ہوتی, بات کرنے میں اس کی ایک اور بھی بڑی چیز ایک ہوتی ہیں. وہ کیونکہ پاکستان کو آج تک اس طرح کا ایسی چیزیں, ایسے انسان کی پرسنالٹی ایسے ان کو دیا ہی نہیں گیا اس چیز چکر نا, فرسٹ ٹائم دیا گیا. اس لیے اس کا سہارے میں مبتلا ہے بھائی, سیدھی بات ہے. جو دیکھا جائے تو اگر آپ دیکھ لیں, جب گھر میں جب آپ کا ماں باپ جو ہوگا جو بیٹھ کے آ کے کڑھائیاں کڑیاں کھا کے 40 سال کی عمر کے ہو کے بابے بنے ہوں گے عجیب طرح کے, تو وہ کیا بات ہوگی؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں ماں باپ سے لیتے ہیں, اصل لیتے ہیں. یہ بات ہوتی ہے جب ہر باپ ہوگا 40-45 سال کی عمر میں جا کے جیسا ان کو اسلام یاد آ جاتا ہے, وہ داڑھی دنیا رکھ کے سمجھتے بڑا یہ بڑے اسلامی ہو گئے ہیں. وہ کہ وہ آج وہ دنیا سے بہت زیادہ کٹ ہے. وہ اپنی طرح سے یہی بات ہے جس وجہ سے پوری قوم جو ہے مذہبی نشئی قوم بن چکی ہوئی ہے. یہی وجہ میں کہنے کی کوشش ہے. عمران خان کو یہ داد دینی پڑے گی, انہوں نے پاکستانی عوام کو تھوڑا اس بارے میں شعور دیا, بتایا کہ یہ چیز ہے. کیونکہ جب آپ نے عوام کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے, اصل پرابلم دینی ہوتی, نہ اصل پرابلم عمران خان ہے, نہ اصل پرابلم نواز شریف ہے. یہ اصل پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارا آج تک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھی کیا آج تک کسی بات کے اوپر بھی آ کے انہوں نے اپنا سوری نہیں کیا. کتنے دہشت گردی واقعے پیش آئے ہیں, کیا اس وقت اس دہشت گردی کا جہاں بھی واقع پیش ہے اس وقت کا جو سیکٹر کمانڈر ہے یا انچارج ہے, اس نے آ کے کوئی اس پہ کمیشن بیٹھا ہے, کسی نے کوئی استعفیٰ دیا اس بارے میں آ کے, یا بتانے کی کوشش کی میری غلطی تھی, میں اس کو سیکورٹی لیب سے ہوا ہے. اب ایران کے بارڈر پہ کتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے, افغانستان کے بارڈر پہ کتنی اسمگلنگ ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ چاہے ان کی مرضی کے بغیر ہو سکتی ہے ایسی؟ بالکل نہیں ہو سکتی. دیکھا جائے تو
یہ مسئلہ یہی مسئلہ سارا کہ جب تک ان چیزوں کا سدباب نہیں کیا جائے کہ عمران خان آئے عمران خان نہ جائے، اب اس طرح کی باتیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک ہم نے جو بیماری جو ہے نا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو آپ چیک کرتے ہوتے ہیں کہ اس کا اصل پرابلم کیا ہے، بیماری کی جڑ کیا ہے. جڑ یہی ہے بھائی. اس طرح کے اس طرح کے بندے تاج میل جیسے بندے لانچ کیے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی رہ تو نہیں گیا، انہوں نے کہا یہ کچھ لوگ رہ گئے جو تھوڑے ماڈرن آتے ہیں. انہوں نے کہا ماڈرن بندے جا نا جیر محمد مرزا ایسے قابو کرو ذرا. وہ جا کے وہ بیٹھ کے بابوں کا خدا آ کے وہ ہر چھوٹے، اب اس کی چھوٹی ذہنی کا دادا کر سکتے ہیں. وہ تھوڑے بندے جو ہیں جن کا کوئی بھی نہیں جانتا مولویوں کو، یا چھوٹے بچے جو ہیں اوور آل ہیں، ان کے بارے میں بیٹھ کے بتا رہا ہوتا ہے دیکھو جو نیا کہتا ہے تمہارا، اگر تم اپنے آپ کو ایک اسٹینڈرڈ پہ لے آئے ہو تمہیں اس چھوٹے لیول پہ جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جا کے. لیکن کیا چکر ہے وہ بس آپ چیک کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ تو المیہ سب سے بڑا کہ یہ جن تھوڑے سے شروع ہوتے ہیں ان کا دماغ چھوٹا ہے، ان کا لیول چھوٹا ہے، ان کا سوچنے سمجھنے کا معیار بہت چھوٹا ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اسی وجہ سے آج ہمارا اس معاشرہ جو جس مقام میں پہنچا ہوا ہے نا، صرف اسی وجہ سے پہنچا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی جو صحیح ایسنس ہے کس چیز کو اس کو پا نہیں سکے. تو میری آپ کو یہ سارا کچھ لمبی باتیں کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے سارا المیہ رکھ دوں، یہ سب باتیں رکھ دوں آپ کے سامنے دیکھ سکیں، تاکہ آپ خود ہی جج کر سکیں کہ پاکستان اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہوا ہے کہ اس طرح کے بندے جو ہیں نا یہ لانچ ہوئے ہیں، یہ پروسیس لانچ ہوئی ہیں، نہ انہوں نے یہ ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آ کے اس طرح کا تاج میل چیک کر سکتے ہیں، وہ سارے چیک کر لے آگے. یہ سارے اپنا سودا پہ کوشش کر رہے ہیں. جو انہوں نے کہا یہ کوئی بندہ رہتا نہیں سودا پہ، کہا لانچ کرو جا کے. یہ بیٹھ کے آ کے باتیں کر رہا ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے آ کے. یعنی اس نے کبھی جا کے تاج میل کے خلاف جا کے جو ہوروں کے سنا رہتا ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کی کھل کے. اس کے بارے میں ہلکی ڈپلومیسی کی باتیں کرتے سائڈ پہ ہو جاتا ہے. وہ ٹی ایل پی والوں کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے مجھے پتا جان و مال کی حفاظت بڑی ضروری ہوتی ہے، میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں اس چیز کو، اور یہی وجہ ہوتی ہے. پھر آپ کہنے میں رہنا پھر بھائی وہ کمرے میں بیٹھ کے ساری وہ ایک کمرے میں ہوتا ہے نا، کمرے میں بند سوچ جو ہوتی ہے مینڈک کی، وہ ایک کنویں کے مینڈک میں اور سمندر کے مینڈک میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو اس کی یہ کنویں کا مینڈک ہے، وہ بند سوچ والا وہ سمجھتا ہے کہ بس کہ دنیا اتنی ہی بس ہے بیٹھ کے. وہ اس چکر کے اندر سارا معاملات ہیں، وہ باتیں کر کے اس وجہ سے ہم اس مقام پہنچ گئے. اگر ہم نے آگے بڑھنا یہ چیز کو ایکنالج کرنا پڑے گا، جس کے ہمیں بیماری کی جڑ کیا آپ کے سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیا. میں کام انسان، میرا مقصد تھا کہ آپ کے سامنے اوور آل ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ تاکہ آپ جا سکے فتنہ کون ہے، دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے، پاکستان کا نظریہ پاکستان کا جو قاتل ہے وہ کون ہے، یہ ٹی ٹی پی والے بنائے کس نے ہیں، جو ٹی ٹی پی والے سے بات کی ہے. یہ سب کچھ یہ اس کے پیچھے دیکھا جائے تو اس کی بنیاد جو ہے وہی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ ٹی ایل پی والے بھی اسلام آباد آتے ہیں، پیسے دینے والے کون تھے جو واپس گئے رہے، یہ ہمارے فوجی آتے ہیں پیسے دے رہے تھے جا کے. دیکھا جائے تو انہوں نے ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی اسلامی پارٹی لانچ کر دیتے تاکہ بلیک میل کرنے کے لیے. تو یہ وہ سمجھ آ گئی کہ میں اب کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں وہی اینڈ پہ کہوں گا کہ نہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا کی بات نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے اے انسان کر لے اس بات پہ غور، تیرا خدا نہ کوئی اور ہے اور نہ میرا خدا کوئی اور. اینڈ میرے کو ایسی بات جب کوشچن لگے اس مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.